بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، حیض والی عورت پر اسلام کی مہربانی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی یعنی اس کو حیض آ جاتا تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے اور گھروں میں میل جول رکھنا چھوڑ دیتے تھے، اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ یہ بقرہ صورت ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم ان سے ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتے ہو، البتہ جمع ہم بستری نہیں کر سکتے، یعنی کہ گھر کے تمام کام تم اس سے کروا سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا کھانا بنا کھا سکتے ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہو، یعنی تمام قسم کے جو جائز کام ہیں وہ اس سے کروا سکتے ہو، اس سے بات کر سکتے ہو، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، لیکن ہم بستری نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اور اس کی حکم عدولی اور سخت ترین کی نافرمانی ہے، سخت ترین گناہ ہے جو حیض کی حالت میں اپنی عورت کے قریب جائے یا حیض کی حالت میں عورت اپنے مرد کو اپنے ساتھ ہم بستری کرنے کی دعوت دے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں اطراف سے گناہ ہے، چاہے عورت کی کوشش ہو، چاہے مرد کی کوشش ہو، چاہے دونوں کی رضامندی ہو، تو یہ سخت ترین گناہ ہے، اس گناہ کو نہیں کرنا چاہیے۔ خلاصہ ایک مرتبہ پھر بیان کر دیتا ہوں کہ حیض کی حالت، ایک طرف اسلام نے مہربانی کی ہے عورت کے اوپر کہ جیسے یہودیوں نے اپنے گھروں میں اپنا معاملہ بنایا ہوتا تھا کہ جس عورت کو حیض آ جاتا اس کے اوپر اتنی سختی کرتے کہ گھر میں اس سے کوئی بات بھی نہ کرتا، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھاتا، اس کے ساتھ کوئی بیٹھتا بھی نہیں تھا، اس سے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، اس کے برتنوں میں کوئی کھاتا پیتا نہیں تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ لیکن جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ تم ہر قسم کا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی مرد کو کہا گیا کہ تم ہر قسم کا اپنی عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو لیکن ہم بستری کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو روایت کیا ہے صحیح مسلم نے اور ابن حبان نے اور ترمذی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔